السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ خوش آمدید میرے چینل میں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو مارے گا اور پھر ان کو زندہ کرے گا۔ یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، پھر ان کو ماروں گا، پھر ان کو زندہ کروں گا اور پھر ان کو ماروں گا۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر کے کنارے ایک لاش پڑی ہے، کسی آدمی کا مردہ جسم ہے جسے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کچھ دیر وہ وہاں ٹھہر کر دیکھتے ہیں کہ جانور کچھ اور زیادہ آ کر، یہاں تک کہ جنگل کے درندے آ کر اس لاش کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر اور ٹھہرتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر کے درندے بھی، یعنی سمندر کے جانور بھی باہر نکل کر آتے ہیں اور اس لاش کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ماجرا دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، میں جانتا ہوں کہ تم ان مردوں کو ان تمام جانوروں کے جسم سے ان کے حصوں کو نکال کر پورا کرے گا، لیکن میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے میرے مولا، مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ میری صرف یہی خواہش ہے کہ میں ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے میرے مولا، مجھے یقین ہے اس بات پر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، 4 پرندے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، پھر ہر پرندے کے ٹکڑوں کو آپس میں ملاؤ اور ان کے ہر ٹکڑے کو الگ پہاڑ پر رکھو۔ جب تم ان کے ہر ٹکڑے کو الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو گے تو میرا نام لے کر ان کو پکارنا اور دیکھنا کہ کس طرح وہ پھر سے مل کر ایک جان، یعنی ایک پرندہ بن کر، ایک ثابت پرندہ بن کر تمہاری طرف اڑتے ہوئے آئیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آپ نے پکارا تو وہ پرندوں کا ایک ایک ٹکڑا جڑا اور جڑ کر پھر سے پرندہ بنا اور بن کر آپ کی طرف اڑتے ہوئے آ گیا۔